ان المؤمن خلق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان المؤمن خلق، ایک مومن جو ہے اس کو جو پیدا کیا گیا ہے، اس کی جو خلقت کی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مفتنا توابا نسیا اذا ذکر ذکر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس کو مفتنن بھی کہہ لیں آپ، مسئلہ نہیں ہے. تو لہذا ان المؤمن خلق مفتنا، آزمائش کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ توابا، توبہ کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. غلطی ہو جائے کیا کرنا چاہیے؟ اسے توبہ کرنا چاہیے. نسیہ، اس کو بلا بھڑک کر بنایا گیا، بہت بھولنے والا اس کو بنایا گیا ہے، بھولتا بہت ہے یہ. اور بھولنے کے بعد کیا ہے؟ اذا ذکر ذکر، جب یاد دلایا جائے تو اس کو یاد آتا ہے. کیوں نہیں انسان غلطی کر سکتا ہے؟ کیونکہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے غلطی کو رکھا ہے، انسان کی طبیعت میں غلطی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم خطا کار ہیں. ان خطا کاروں میں سب سے اچھا خطا کار کون سا ہے؟ جو خطا کے بعد کیا کرے؟ توبہ کرے، وہ سب سے اچھا خطا کار ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان ابن آدم، اس سے غلطی ہوگی اور اس کی طبیعت میں غلطی ہے. اب غلطی کے احساس کے بعد اگر وہ معافی مانگے حقوق اللہ میں، اللہ سے، حقوق العباد میں بندوں سے، تو لہذا بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی پانے اور حاصل کرنے کے لیے معاف کر دیا کریں. بہت بڑا کام ہے یہ، معمولی کام نہیں. ایک اور جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ کی ذات وہ ہے يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں سے ان کی توبہ کو کیا کرتا ہے؟ وہ قبول کرتا ہے. تو پھر اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ اتنی آیتیں پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ جب وہ خالق ہو کر کے، رازق ہو کر کے بندوں کو معاف کرتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جب بندوں کو احساس ہو اور وہ آپ سے معافی تلافی کر لیں تو انہیں معاف کر دینا چاہیے. اس سے آدمی کا مقام اونچا ہوتا ہے، آدمی بڑھتا ہے اور اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے، پسندیدہ ہو جاتا ہے. دیکھیے توبہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے. یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ جب آپ سچی توبہ کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے تو اس سے پہلے آپ کے بڑے بڑے شرکیہ کفریہ جو ہے گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، توبہ کے نتیجے میں وہ سب کیا ہو گئے؟ اچھا، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے بہت بڑی بڑی نیکیاں کر لی تھیں، لیکن اب شرک کر لیا تو ساری نیکیاں آپ کی کیا ہو گئیں؟ ایک طرف سے شرک اتنا بڑا گناہ کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو پہلے کی بڑی بڑی نیکیاں آپ کی ضائع ہو گئیں، اور توبہ اتنی عظیم نیکی کہ اس سے پہلے بڑے بڑے گناہ آپ نے کر لیے تھے، توبہ کی وجہ سے وہ سارے گناہ آپ کے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے موت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان اللہ رب العالمین کا. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگنے والوں کو معاف کر دینا چاہیے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
حضرات و حاضرین، میں طول طویل گفتگو سے اجتناب کرتے ہوئے سیدھے اپنے موضوع پر آ کر کے چند باتیں اس درخواست کے ساتھ گوش گزار کروں گا کہ باتوں کو آپ تمام یاد رکھیں گے اور جو باتیں عمل سے متعلق ہوں گی ان پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرا جو عنوان ہے وہ ہے کونوا مع التائبین، توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آدمی اگر اس دنیا میں سچوں کے ساتھ رہے گا تو جو سچا ہوگا وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے وہ سچا ہے۔ اسی لیے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہاں اگر اس دنیا میں سچوں کے ساتھ آدمی رہتا ہے تو آخرت میں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، سچائی کو لازم پکڑو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، صدق کس کی رہنمائی کرتا ہے؟ نیکی کی، اور نیکی کی بدولت آدمی کہاں جاتا ہے؟ جنت میں۔ تو معلوم ہوا کہ آج اگر اس دنیا میں آپ نیکوں کے ساتھ رہیں گے، سچوں کے ساتھ رہیں گے، تو یہ جو ربط ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ جو تال میل ہے، آخرت میں بھی باقی رہے گا۔ اللہ نے اس کے حوالے سے قرآن میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو آیت میں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو آخرت میں سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کون نہیں بھاگے گا؟ متقی نہیں بھاگیں گے۔ وہاں سب کی ایک دوسرے سے دشمنی ہوگی، دوستی کس کی باقی رہے گی؟ جو یہاں سچوں کے ساتھ رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، یہ متقی وہاں بھی دوست بنے رہیں گے۔ تو ٹھیک ایسے ہی میں نے کہا کہ آج کا جو عنوان ہے کونوا مع التائبین، توبہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، یا توبہ کرنے والوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ غلطی ہو جائے، غلطی کا احساس ہو جائے اور غلطی کرنے والا معافی مانگ لے، اس کو معاف کر دینا ہے۔ ہمارے بے شمار مسائل اس سے حل ہو جائیں گے، بہت سی پریشانیاں معاشرے میں جس وقت جنم لے رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ کیا شرط ہے؟ کہ ایک آدمی کو غلطی کا احساس دلایا جائے، غلطی کا احساس ہو، اور اگر وہ معافی مانگے اسے معاف کر دیا جائے۔ غلطی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ سے ہوتی ہے، احساس ہو گیا تو باپ نے اگر اس غلطی پر معافی مانگ لی، بچوں کو چاہیے کہ باپ کی غلطی کو معاف کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی بچوں سے ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر احساس دلایا جائے، احساس ہو اور وہ معافی مانگیں، تو باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی غلطی کو معاف کریں۔ اس نے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کی غلطی کو معاف کرے، لیکن معاملہ ذرا یہاں الٹا ہے۔ غلطی اگر شوہر سے ہوتی ہے اور اگر وہ معافی نہ بھی مانگے تو بیوی کیا کر دیتی ہے؟ معاف کر دیتی ہے۔ بیوی سے غلطی ہو، احساس کے بعد وہ معافی مانگ لے، شوہر جلد معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں میاں بیوی کے تکرار اور جھگڑوں کے نتیجے میں نوبت طلاق تک آ رہی ہے۔ لہذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، توبہ، استغفار، ندامت، معافی، یہ ایسی شے ہیں، اشیاء ہیں کہ اگر آدمی اس کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا وہ پیارا بن جاتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، ان اللہ عفو یحب العفو، حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ان اللہ عفو یحب العفو۔ خود اللہ تعالیٰ کا ایک نام العفو ہے، اور اللہ پسند کس کو کرتا ہے؟ معافی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے ہمارے یہاں ہے نا، سال کے 365 راتوں میں ایک رات یحب العفو فاعف عنی۔ لہذا اس اعتبار سے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ جو بھی توبہ کرے، جو بھی معافی مانگے، کبھی ایسا ہے کہ غلطی وہ حقوق اللہ میں کرتا ہے، کبھی غلطی وہ حقوق العباد کو لے کر کے کرتا ہے۔ حقوق العباد کی کوتاہیاں ہیں، اگر معافی مانگ لے تو بندوں کو معاف کر دینا چاہیے، اپنے معاملے کو صاف کر لینا چاہیے۔ حقوق اللہ کی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔
تو لہذا غلطی کبھی بیوی سے ہوتی ہے، کبھی شوہر سے، کبھی باپ سے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹوں سے، اور کبھی بھائیوں سے، معاشرے میں کبھی دوستوں سے. ایک سلسلہ وسیع، آپ اسے وسیع کرتے جائیں تو غلطیوں کا تصور بہت آگے تک نکل جائے گا. جہاں بھی کوتاہی غلطی ہو اور معافی مانگی جائے تو معاف کر دینا چاہیے. دیکھیں آپ، اللہ کے نبی کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے، ایک بڑی روایت ہے طویل، اس کے جو آخری ٹکڑے ہیں وہ بڑے پیارے ہیں. وہ آخری ٹکڑے کیا ہیں؟ ان المؤمن خلق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان المؤمن خلق، ایک مومن جو ہے اس کو جو پیدا کیا گیا ہے، اس کی جو خلقت کی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مفتنا توابا نسیا اذا ذکر ذکر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس کو مفتنن بھی کہہ لیں آپ، مسئلہ نہیں ہے. تو لہذا ان المؤمن خلق مفتنا، آزمائش کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ توابا، توبہ کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. غلطی ہو جائے کیا کرنا چاہیے؟ اسے توبہ کرنا چاہیے. نسیہ، اس کو بلا بھڑک کر بنایا گیا، بہت بھولنے والا اس کو بنایا گیا ہے، بھولتا بہت ہے یہ. اور بھولنے کے بعد کیا ہے؟ اذا ذکر ذکر، جب یاد دلایا جائے تو اس کو یاد آتا ہے. تو لہذا انسان کی جو خلقت ہوئی ہے، اس کی جو تخلیق ہوئی ہے، اس کی اس تخلیق میں نسیان موجود ہے، بھول موجود ہے. یاد دلاؤ تو یاد آ جائے گا. تواب ہے یہ، اور اس کو آزمایا جائے گا، امتحان اس کا لیا جائے گا. کیوں نہیں انسان غلطی کر سکتا ہے؟ کیونکہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے غلطی کو رکھا ہے. انسان کی طبیعت میں غلطی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم خطا کار ہیں. ان خطا کاروں میں سب سے اچھا خطا کار کون سا ہے؟ جو خطا کے بعد کیا کرے؟ توبہ کرے. وہ سب سے اچھا خطا کار ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان ابن آدم، اس سے غلطی ہوگی اور اس کی طبیعت میں غلطی ہے. اب غلطی کے احساس کے بعد اگر وہ معافی مانگے حقوق اللہ میں، اللہ سے، حقوق العباد میں بندوں سے، تو لہذا بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی پانے اور حاصل کرنے کے لیے معاف کر دیا کریں. بہت بڑا کام ہے یہ، معمولی کام نہیں. ہمارے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن سزا بہت بڑی ہو جاتی ہے. سزا کیا ہے؟ مہینوں ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، مہینوں ہم اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ کو پتہ ہے یہ اہل علم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. آج تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی مدنی شیخ بھی ہمارے درمیان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں کیا ہے؟ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں، قبول ہو جاتے ہیں. ہاں، ان کے جن کے درمیان کوئی اختلاف انتشار نہیں ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے، سب سے ملنساری ہے، ٹھیک ہے. لیکن اختلاف ہے، انتشار ہے، دو بھائیوں کے آپس میں جھگڑے ہیں، لہذا بات چیت نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے، محادثہ نہیں، کلام نہیں آپس میں. تو کہا جاتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کے دونوں کو مہلت دو. اعمال اس وقت تک قبول نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ یہ لوگ آپس میں دونوں ایک دوسرے کی اصلاح نہ کر لیں. تو اصلاح کے لیے بنیاد کیا ہے؟ کیا بنیاد ہے اصلاح کے لیے؟ معافی مانگنا. کیا ہوگا اس میں اگر آپ جو ہے معافی مانگ لیں گے؟ سارے فتنوں کی جو اصل جڑ ہے نا ہمارے پاس، وہ انا ہے، میں. اب یہ آ کر کے سارے فتنوں کی جڑ ہے. کبھی کیا کہتا ہے؟ میں کیوں معاف کروں؟ اچھا، وہ کہتا ہے میں کیوں معافی مانگوں؟ دونوں طرف سے مسئلے ہیں. یہ کہتا ہے کہ میں کیوں معاف کروں، وہ کہتا ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں. نتیجے میں کہ فتنے باقی ہیں، فساد باقی ہے، بلکہ عام ہوتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہے کہ باپ کی دشمنی بیٹے نبھاتے ہیں، کبھی شوہر کی دشمنی بیوی نبھاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ جو ہے نسلاً میں آگے دشمنی بڑھتے جاتی ہے. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، لہذا اسلام نے اس بات کی ہمیں تعلیم نہیں دی. تو بہرحال اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے آپ کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اچھا خطا کار وہ کہ خطا کے ہو جانے کے بعد توبہ کرے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالی جو توبہ کرنے والے ہیں ان کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے. خالق کون ہے سارے انسانوں کا؟ تو جب اللہ خالق ہو کر کے روزی دیتا ہے، اور وہ بھی روزی کب تک اللہ دیتا؟ موت تک روزی دیتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا
موت پہلے نہیں آتی، روزی پیچھے نہیں رہ جاتی. پہلے روزی مکمل ہوتی ہے اور بعد میں موت آتی ہے. تو موت تک اللہ روزی دیتا ہے. خود اللہ خالق ہے. اب اس کے باوجود روزی رب کی کھائے اور اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، وجود میں آئے اور اللہ نے پیدائش کا مقصد بتایا، اس کے خلاف زندگی گزارے اور اللہ کی نافرمانی، غلطیاں، گناہ کرتا رہے. اس کے باوجود احساس ہو گیا اللہ سے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے. تو پھر ہم خالق سے بڑے ہیں؟ ہم خالق سے بڑے ہیں؟ ہم خالق سے جب بڑے نہیں ہیں، جب وہ خالق ہو کر کے، رازق ہو کر کے، اور وہ جو ہے معطی ہو کر کے، عطا کرنے والا ہو کر کے، زندگی بھر خطا کرنے والے کی خطاؤں کو احساس کے بعد اگر وہ سچی توبہ کر لے تو معاف کرنے کے لیے جب وہ تیار ہے تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے ایک دوسرے کو؟ یہ مزاج لائیے آپ، نتیجے میں دیکھیے کتنے ہمارے مسائل حل ہوں گے، کتنے فتنوں کا خاتمہ ہو جائے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا. الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. کیا ان لوگوں نے اس بات کو نہیں جانا؟ ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. بلکہ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو اس طرح سے واضح فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کوئی بھی برا عمل کر لیا، يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اپنے نفس پر ظلم کر لیا. اچھا، یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے کی شکلیں بھی تو بہت ہیں نا. نفس پر ظلم کرنے کی شکل تو یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے کفر کر کے، شرک کر کے، نفس پر ظلم ہو گیا. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کفر شرک نہیں کرتا، بڑے بڑے گناہوں کے کام کر کے اپنے نفس پر ظلم کر لیتا ہے، یہ بھی نفس پر ظلم ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ کے کام نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، لیکن دوسرے لوگوں کی حق تلفی کر کے، لوگوں پر ظلم کر کے، کسی کو مار کر، کسی کو گالی دے کر کے اس طرح اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. تو لہذا کسی نے کوئی برا کام کر لیا، برائی کر لی، اپنے نفس پر ظلم کر لیا، ثم یستغفر اللہ، پھر کیا کیا اس نے؟ اللہ تعالی سے استغفار کیا ہے. یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا، بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ہمارے یہاں گھروں کا معاملہ ایسا ہے، تھوڑا سا طبیعت کے خلاف بیوی کیا کر دے ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم سے صبر نہیں ہوتا. سب سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی ہے نہیں. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ. اگر اللہ تعالیٰ غلطی اور گرفت پر فوراً گرفت کرنے پر آ جائے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کل بنی آدم خطا، سارے بنی آدم کیا ہیں؟ خطا کار ہے نا. کون بچے گا؟ ادھر غلطی ہو ادھر مواخذہ ہو، نہیں، اللہ مہلت عطا کرتے ہیں. تو لہذا اس اعتبار سے سب سے زیادہ صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ. تو کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. بلکہ ایک اور جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ کی ذات وہ ہے يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں سے ان کی توبہ کو کیا کرتا ہے؟ وہ قبول کرتا ہے. تو پھر اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ اتنی آیتیں پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ جب وہ خالق ہو کر کے، رازق ہو کر کے بندوں کو معاف کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جب بندوں کو احساس ہو اور وہ آپ سے معافی تلافی کر لیں تو انہیں معاف کر دینا چاہیے. اس سے آدمی کا مقام اونچا ہوتا ہے، آدمی بڑھتا ہے اور اللہ کے یہاں محبوب ہو جاتا ہے، پسندیدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، توبہ کو قبول کرتا ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ صرف توبہ کو قبول نہیں کرتا بلکہ توبہ کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. تو اب ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگنے والے کو بہت پسند کرنا چاہیے، اس سے ہم کو محبت کرنا چاہیے. اللہ پسند کرتا ہے. مثالیں علماء کی زبانی آپ سنتے رہتے ہیں نا، اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے دی ہے کہ اللہ کو توبہ کرنے والی کی توبہ سے خوشی اس قدر ہوتی ہے کہ جیسے وہ راہ چلتا جو مسافر ہے
وہ زیادہ راہ اپنے ساتھ لے لیا ہے, سواری ساتھ میں موجود ہے اور رخت سفر باندھ چکا ہے, نکل پڑا ہے. بیابان جنگلوں سے ہوتے ہوئے سستانہ لینے کے لیے ایک درخت کا انتخاب کر لیا اس نے, اور وہاں جا کر کے اپنی سواری کو باندھا. اب کیا وہ لیٹا تھا کہ آنکھ لگ گئی. اب دوبارہ آنکھ کھلنے کے بعد دیکھتا یہ ہے کہ پورے ساز و سامان کے ساتھ, کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ اس کی سواری, اس کا اونٹ غائب ہے. دور دور تک انسانیت کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اب گیا اٹھ کر کے ادھر ادھر ذرا تلاش کیا, دیکھا ڈھونڈا, جانور نظر نہیں آتا. اب اس کو یقین ہو چلا کس بات کا کہ اب مجھے یہیں موت آنی ہے. تو چلو واپس چلتے ہیں اسی درخت کے پاس, کیونکہ وہاں تو کچھ سایہ ہے نا, اس سائے کو تو حاصل کر کے جگہ لے لیں گے اور وہیں آرام کر لیں گے, وہیں موت آ جائے کوئی بات نہیں. واپس اس درخت کے پاس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, اس کا اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ وہاں کھڑا ہوا ہے. اس کو جتنی اس وقت خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے. بلکہ آپ دیکھیے نا, اہل علم کی زبانی پوچھئے کہ اس موقع پر مارے خوشی کے, انبساط اور فرحت میں اس نے جو جملے اور کلمات استعمال کیے, ہمارے یہاں کی جو عدالتیں ہیں اگر اس کو لے جایا جائے اور اس کے سامنے اسے پیش کیا جائے, ظاہر کی بنیاد پر تو فتویٰ دے دیں گے کہ کافر ہو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اتنے سخت کلمات کے باوجود اس سے خوش ہیں. کیا کلمات تھے اس کے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. یہ کوئی معمولی جرم ہے کیا؟ یقین کے ساتھ, اعتقاد کے ساتھ, پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا جملہ کہہ دے تو, لیکن وہ بے ساختگی میں ایسا کہہ گیا, اسے احساس نہیں اس بات کا. فرحت ایسی, خوشی ایسی, مسرت کا عالم یہ ہے کہ مارے خوشی کے اس نے یہ جملے استعمال کر لیے. اتنے جملوں کے استعمال کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس سے خوش ہیں. یہ دوسری چیز ہے کہ توبہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے, پسند کرتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی معاشرے میں کیا کرنا چاہیے, توبہ کرنے والے, معافی مانگنے والے اگر ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے اور ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے, ان کو ہمیں پسند کرنا چاہیے. اچھا, 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات دیکھیں آپ یہاں, اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے جبکہ خود اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے, معاف کر دیتا ہے. ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے. اللہ توبہ کرنے والوں کو, معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہمیں بھی معافی مانگنے والوں کو کیا کرنا چاہیے, پسند کرنا چاہیے. تیسری بات دیکھیے آپ, اللہ رب العالمین نے غلطی کرنے والوں کے لیے توبہ کا دروازہ کب تک کے لیے کھلا رکھا ہے, غرغرہ آنے تک کے لیے کھلا رکھا ہے. غرغرہ, موت, اس سے پہلے تک اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانیت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندے معافی مانگیں اور اپنے قصور کا, اپنے غلطیوں کا رب کے سامنے اعتراف کریں. یہی اصل میں خالق اور مخلوق کا بہت بڑا فرق ہے. کیا بڑا فرق ہے؟ خطا, غلطی, نسیان خالق سے ہوگا, اس سے نہیں ہو سکتا. وہ ہر عیب سے منزہ ہے, مبرہ ہے, پاک ہے, صاف ہے. لہذا پھر غلطی کس سے ہوگی؟ لہذا واضح ہونا چاہیے نا غلطی کے بعد, توبہ کے بعد, کہ یہ مخلوق ہے. لہذا اس اعتبار سے اللہ کو یہ بہت پسند ہے. توبہ کا دروازہ اس نے غرغرہ آنے تک کے لیے کھلا رکھا ہے. موت آنے تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھول دیا ہے. تو ایک آدمی موت آنے سے پہلے سچی توبہ کر لے. دیکھیے توبہ کتنی بڑی عبادت ہے, کتنی عظیم عبادت ہے. یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ جب آپ سچی توبہ کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے تو اس سے پہلے آپ کے بڑے بڑے شرکیہ, کفریہ جو ہے گناہ ہو گئے, غلطیاں ہو گئیں, توبہ کے نتیجے میں وہ سب کیا ہو گئے. اچھا, شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے بہت بڑی بڑی نیکیاں کر لی تھیں, لیکن اب شرک کر لیا تو ساری نیکیاں آپ کی کیا ہو گئیں. ایک طرف سے شرک اتنا بڑا گناہ کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو پہلے کی بڑی بڑی نیکیاں آپ کی ضائع ہو گئیں, اور توبہ اتنی عظیم نیکی کہ اس سے پہلے بڑے بڑے گناہ آپ نے کر لیے تھے, توبہ کی وجہ سے وہ سارے گناہ آپ کے کیا ہو گئے, ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے موت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, بہت بڑا احسان اللہ رب العالمین کا. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے,
معافی مانگنے والوں کو معاف کر دینا چاہیے. اب 4 واقعات میں بیان کروں گا کیونکہ 15 منٹ میرے پاس اور باقی بچے ہیں جب تک انشاءاللہ شیخ آئیں گے. میرا خود بھی شوق ہے کہ میں شیخ کو سنوں اور آپ لوگوں کا بھی شوق ہے کہ شیخ کو سنا جائے, تو لہذا اس اعتبار سے 3-4 واقعات ضرور ذہن میں رکھیں آپ. سب سے پہلی بات, نسائی میں ایک روایت ہے, روایت صحیح ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک صاحب اسلام قبول کر لیے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ان کو مل گئی. کتنا اونچا مقام ہے یہ, صحابی کہلائے, صحابی ہو گئے, لیکن شیطان کے دامے فریب میں آ کر پھر اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کی طرف چلے گئے. کہاں گئے وہ؟ کفر میں چلے گئے, کافر ہو گئے. اچھا, کافر ہونے کے بعد انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے, میں صحابیت کے درجے تک پہنچا پھر کفر کی طرف آیا, اب یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. تو انصار کے جو لوگ تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی. تو یہ صاحب نے رسالہ لکھا انصاریوں کو, اپنے بھائیوں کو. کیا رسالہ لکھا کہ سلوا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لی من توبہ. کیا کہا؟ سلوا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لی من توبہ, کہ جب آپ لوگ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے تو اللہ کے رسول سے میرے بارے میں پوچھ لینا, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ احساس ہو گیا غلطی کا مجھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ لوگ آئے اور آ کر کے کہا کہ ہمارے ایک صاحب کا ایک رسالہ ہے, انہوں نے اس میں یہ کہا ہے ہم سے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ وہ آئے تو تھے اسلام میں, پھر کفر اختیار کیا انہوں نے, اب ان کو احساس ہو گیا ہے وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ان کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اللہ کے نبی خاموش ہیں, کوئی جواب نہیں دیتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ نطق جو بھی کرتے نا وحی کی بنیاد پر, تو وحی آئی, جبرائیل امین آیات لے کر کے آئے. دیکھیے آیات کیا ہیں. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت عطا کرے گا جو ایمان لانے کے بعد پھر کس کو اختیار کیا؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق, اور گواہی بھی اس بات کی انہوں نے دی کہ اللہ کے رسول آپ سچے رسول ہیں. وجاءہم البینات, اور ان کے پاس بینات بھی آ گئیں, ایمان لے آئے پھر کفر کی طرف گئے. ایمان جب لائے تھے آ کر کے کیا گواہی دی؟ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. واضح دلائل بھی ان کے پاس آئے. تو دلائل کے آنے کے بعد, رسول کے حق ہونے کی گواہی کے بعد, ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا, تو ایسی قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ تو پھر کیا ہے ان کی سزا؟ اللہ تعالی نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین, ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو پھر جب یہ ظالم ہے تو پھر سزا کیا؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ان کا بدلہ تو یہی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے, تمام لوگوں کی, توحید پرستوں کی, ان پر اہل ایمان کی لعنت ہے. اچھا, آگ میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ عذاب میں تخفیف بھی نہیں, مہلت بھی نہیں. اتنی ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی ہے, ان کے لیے یہ سب نہیں. بات پھر توبہ کی آ گئی نا. تو جب یہ آیتوں کا نزول ہوا تو ان کو رسالہ لکھ کر کے کہا گیا کہ یہ آیات کا نزول ہوا ہے, احساس ہوا, دوبارہ انہوں نے توبہ کر لی, پھر اہل ایمان کی صفوں میں آ گئے, قبول کیا گیا ان کو. جیسے پہلی محبتیں ان سے ہوتی تھی ویسی محبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سابقہ اس ارتداد والے مسئلے کو بنیاد بنا کر کے ہمیشہ تان و تشنی, ارے یہ تو کافر ہو گیا تھا, ارے یہ تو مرتد ہو گیا تھا, ارے یہ تو ایسا تھا ویسا تھا. نہیں, ختم. جو چیز ہوگی ہوگی, توبہ کر لیا آپ نے, ماضی کا معاملہ ختم, اس کو ہم اب بند کر دیں گے, اسے ہم چھیڑیں گے نہیں, اسے دوبارہ دہرائیں گے نہیں. آپ تو ہمارے بھائی ہیں, انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. اصلاح ہو گئی, ختم ہو گیا معاملہ, آپ ہمارے بھائی, ہم عزت کریں گے, آپ تعظیم کریں گے, تکریم کریں گے, ادب و احترام کریں گے. عزتوں کو ایسے ہی داغدار کرنا حرام ہے, مال کو ناحق اپنا جو ہے بنا لینا حرام ہے,
ناحق خون کرنا حرام ہے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. کیوں ہم عزتوں سے کھیلتے ہیں؟ کیا بھول جاتے ہیں کہ جس کی غلطی آج پکڑ کر کے ہم اسے بدنام کرتے ہیں, جگہ جگہ اسے رسوا کرتے ہیں. میں بھی ایک انسان ہوں, کل مجھ سے بھی غلطی کا امکان ہے. اگر آج اس کے ساتھ میرا یہ سلوک ہے, میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. جیسا تم کرو گے ویسے تمہیں دیکھنا ہوگا, ویسے تم بھرو گے. کیوں ہم نرم نہیں ہوتے؟ کیوں ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ تو یہ پہلا واقعہ تھا. دوسرا واقعہ دیکھیے کیا ہے اس سلسلے میں. اللہ کے نبی کا زمانہ ہے, صحابی ہیں, غلطی ہو گئی, شراب پی لیا. 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ شراب کے جرم میں ان کو پکڑا جاتا اور لایا جاتا اور سزا دی جاتی. اب 1 مرتبہ ایسا ہوا کہ شراب کے جرم میں ان کو لایا گیا اور پکڑا گیا اور سزا دی جانے لگی. اب کوڑے لگائے جانے لگے ان پر. تو کہتے ہیں صحابہ کرام, اس کو جب کوڑے لگانے کا مرحلہ آیا, سزا کا جب وقت آیا, تو حال یہ تھا کہ بعض ہم میں ایسے تھے ہاتھ سے پٹائی کر رہے تھے, بعض ایسے تھے جوتے سے پٹائی کر رہے تھے, اور بعض ایسے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں, کپڑا تھا تو کپڑے سے مار رہے تھے. ٹھیک ہے, ایک غلطی ہوئی, غلطی کی ایک سزا متعین تھی, لہذا حد اگر نافذ ہو رہی ہے معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اسی درمیان, اسی دوران ایک صاحب نے کچھ جملے استعمال کر لیے. کیا کہا؟ اخزاک اللہ, اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل کرے, تجھے رسوا کرے. اب ذلت کی بات کہاں سے آئے گی بھئی؟ وہ سزا مل رہی ہے نا. تو غلطی کے لیے حد جاری ہو گئی, برابر ہو گیا معاملہ ختم. اس کے بعد پھر کوئی معاملہ اس سے اضافے کا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا کہا؟ اللہ رسوا کرے. تو نبی نے کیا کہا؟ لا تقولوا هكذا لا تعینوا علیہ الشیطان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایسی باتیں ان کے بارے میں مت کیا کرو, یا ایسی باتیں نہ کہو, اور ان پر شیطان کی مدد مت کرو. تو اس کا مطلب یہ کہ شراب پی کر کے آئے ہیں, حد جاری ہو گئی ہے, تو اب ان کی مدد کرنا چاہیے. کیا مدد کرنا چاہیے؟ آپ ہمارے بھائی ہو گئے, چلو آپ کا معاملہ پورا ہو گیا, جو طے چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی. لیکن آپ ان کو چھوڑ کر کے, ان کی مدد کرنا چھوڑ کر کن کی مدد کر رہے ہیں آپ؟ شیطان کی مدد کر رہے ہیں آپ. لا تعینوا علیہ الشیطان, ان پر شیطان کی مدد آپ کو نہیں کرنی ہے. تو لہذا یہ اصول ہمیں اپنانا چاہیے, اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. کل بنی آدم خطا, سارے بنی آدم خطا کار ہیں. تو خطا کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی نرمی اور شائستگی کے ساتھ یہ کام کرے. دیکھیں آپ, اللہ کے نبی علیہ السلام کے خدمت میں اصحاب نے یہ سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہم اپنے گھروں میں خادم رکھتے ہیں, خدمت کرنے والا, کم نعفو عن الخادم, وہ جو خادم ہمارے گھروں میں ہوتا ہے اس کو ہم کتنا معاف کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, دن میں 70 مرتبہ بھی آپ کے خادم سے اگر غلطی ہو, معاف کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو دن میں 70 مرتبہ بھی اسے معاف کر دو. تعفو کل یوم 70 مرہ, آپ نے کہا معاف کر دیا کرو 70 مرتبہ. اب آپ یہ سوچئے, غلام کو 70 مرتبہ معاف کرنے کی بات کہی گئی, اور گھر میں بیوی ہے, گھر میں بیٹے ہیں, کتنی مرتبہ معاف کرتے ہیں ہم؟ ذرا سی غلطی ہو گئی, معاف کرنے کا تو مزاج ہی کم ہے ہمارے پاس. بعض بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے باپ سے باتیں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, ایسا خوف, ایسی دہشت. اور بعض بچوں کی شرارتیں بھی کچھ ایسی ہیں, ماحول کے اثرات بھی کچھ ایسے ہیں. تعجب کریں گے آپ, ابھی میں اس سفر پر یہاں آنے سے پہلے بلہاری میں موجود, ہبلی میں موجود تھا. ایک صاحب تشریف لائے میرے پاس, اور آ کر کے یہ کہا کہ مولوی صاحب ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے, اور وہ بھی آپ کے قریبی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ لو, اگر کہیں حل نکل آتا ہے تو اس پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ ماں باپ خود چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو لے چلیں اور دوران سفر اسے مار کر کے سمندر میں ڈال دیں. اتنی اس کی شرارت ہے کہ کہیں دیواریں توڑ کر کے کسی کے گھر میں گھس کر کے چوری کرتا ہے, تو کہیں جا کر کے جو ہے گھر میں آ کر کے ماں پر زیادتی کرتا ہے, باپ پر زیادتی کرتا ہے. مارنا, پیٹنا, قید خانہ, پاگل خانہ, باہر کی دنیا, سارا سب کچھ کرانے کے بعد بھی بڑی عمر کا ہو کر کے آج اس کی حالت ہے. گھر پہنچتا ہے تو نتیجے میں اس کے ہاتھ پیر باندھ کر کے رکھا جاتا ہے اسے. اس کے باوجود سنبھلتا سدھرتا نہیں. تنگ آ گئے ہم, اب یہ ڈر ہے ہم کو کہ کہیں آ کر کے ہم میں سے کسی ایک پر وار کر کے ہم کو قتل نہ کر دے. تو کیا ایسی کوئی گنجائش شریعت میں ہے کہ اگر اس کو ہم مار کر کے ڈال دیں تو کچھ بھی ہمارا آخرت میں مواخذہ نہ ہو؟ سوچیے آپ, بعض بچے بھی ایسے ہیں, ماحول کا اثر ایسا ہے.
تو لہذا دن میں 70 مرتبہ بھی اگر خادم سے غلطی ہو تو کیا کرو؟ معاف کر دو. تو ہمیں مشق کرنا پڑے گا. جو منجھے ہوئے علماء ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, تب کہیں جا کر یہ طبیعت بنے گی, نہیں تو بڑا مشکل ہے ہمارا مسئلہ. تو 2 واقعات بتائے میں نے, اور 2 واقعات بتا کر کے بات کو میں مکمل کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے, یہ ساری باتیں نبی کے زمانے کی ہیں. اور عجیب بات دیکھیے, پہلی روایت نسائی کی ہے, پھر دوسری روایت اگر آپ دیکھیں بخاری, اور اب جو بیان کر رہا ہوں وہ بھی بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی کا زمانہ ہے, ایک عورت نے ان کے گھر میں نہیں, نبی کے گھر میں چوری کی, چرایا نبی کے گھر سے کسی چیز کو, پکڑی گئی. اب کیا ہے سزا چور کی؟ ہاتھ کاٹنا. واسطے وسیلے بہت لگائے گئے, نہیں سنا گیا, کیونکہ یہاں تو انصاف کرنا ہے نا. اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. لیکن آپ دیکھیں, وہ جو سزا تھی دنیا میں, اگر ایسا سزا کسی کو مل جائے, حد جاری ہو جائے, آخرت میں تو وہ محفوظ اس لیے ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک غلطی ہوئی تھی, اس غلطی کی سزا مل گئی, معاملہ ختم ہو گیا. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اس خاتون کے بارے میں کہ حسنت توبتها وتزوجت. اس عورت نے جو توبہ کی نا, بہت اچھی توبہ تھی اس کی, بڑی سچی توبہ تھی. اس کی اس توبہ کے بعد اس کی شادی ہو گئی. کیا مطلب؟ چوری کرنے والی, نبی کے گھر میں چرانے والی, فتح مکہ کے بعد کا تذکرہ آئی ہے. لہذا اس کو بنیاد بنا کر کے نفرت کسی نے نہیں کی, سزا مل گئی, معاملہ ختم ہو گیا. تو لہذا ہاتھ کے کٹنے کے باوجود ایک مسلمان, اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کرنے والے ایک صاحب نے ان کو اپنی بیوی بنا لیا. کہا چلو آپ اب میری بیوی ہیں. وہ خود کہتی ہیں کہ گویا اس نے ایک بہتر شوہر پایا جس کے پاس رہ کر کے وہ جو ہے بیوی کہلائے. لیکن اس کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہیں آگے, اور وہ آتی تھی میرے پاس اپنے مسائل لے کر, اپنے حاجات لے کر, اپنی ضروریات کو لے کر کے میرے پاس آتی تھیں. اور وہ جب بھی میرے پاس آتی, میں اس کے مسئلے لے کر کن کے پاس پہنچتی تھی؟ اللہ کے نبی. دیکھیے آپ کیسا ماحول ہے یہ, نبی کا گھرانہ, چوری, ہاتھ کٹ گیا, بھول گئے, ساری چیزیں ختم, سزا مل گئی, برابر ہو گیا. لیکن ابھی ہماری دینی بہن اور خواتین بہن سمجھتی ہیں, لہذا وہ اسلام میں رہنے والی جو ہے نا ایک خاتون ہے, تو اس اعتبار سے کسی بھی طرح کا کوئی اس کے ساتھ معاملہ نہیں, تانا نہیں, تشنیع نہیں, کوئی چیز نہیں, ماضی کی کسی چیز کو بنیاد بنا کر عزت سے کھیلنا نہیں, کچھ نہیں. شادی بھی ہو گئی, دوبارہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر وہ آتی تھی, ام المومنین کے پاس پہنچتی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس, اور وہ ان کی باتیں لے کر کن کے پاس جاتی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. لہذا ہم کو یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے. آخری مثال دے کر اپنی بات میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اپنے ایک آیت کی تفسیر میں واقعہ نقل کیا. آیت کون سی ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ کے بندے کون ہیں؟ خرچ کرتے رہتے ہیں, دکھا کر, چھپا کر, دونوں حالتوں میں. والکاظمین الغیظ, غصہ آتا تو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں یا لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ کیا واقعہ ہے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں. دوران ملاقات ایک صاحب نے اعتراض کیا امیر المومنین عمر الخطاب رضی اللہ عنہ. کیا اعتراض کیا؟ آپ ڈھنگ سے ہم کو مال نہیں دیتے ہیں, آپ صحیح انصاف نہیں کرتے ہیں. یہ جملے استعمال کرنے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرے کا رنگ بدل گیا, غصہ آ گیا. اچھا, یہ کہنے والے کون ہیں؟ عیینہ ابن حصن, ان کا نام بھی ذکر ہے. عیینہ ابن حصن نے یہ بات کہی امیر المومنین سے کہ آپ ہمیں پورا مال نہیں دیتے, آپ انصاف نہیں کرتے, آپ فلاں نہیں کرتے. غصہ آیا امیر المومنین کو ان کے اوپر. تو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مشیر تھے, حر ابن قیس. انہوں نے جب دیکھا کہ امیر المومنین اب غصے میں ہیں, طیش آیا ان کو, تو فوراً اس موقع پر ان آیتوں کی تلاوت کر کے کہا کہ اللہ تو قرآن مجید میں نبی سے فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. کہ آپ کیا کرو؟ معافی کو اختیار کرو,
نیک کام کا حکم دو، جاہلوں سے اعراض کرو. یہ اللہ کا حکم نبی کے لیے تھا اے امیر المومنین، لہذا اب آپ کو غصہ آیا ہے تو اس کو بھی جاہل سمجھ کر کے معاف کر دیجئے، نیکی کا کام معافی کو اختیار کر لیجئے، جاہل سمجھ کر کے اعراض کر لیجئے. تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات کو سن لیا، اپنے غصے کو پی لیا، قابو میں اور کنٹرول میں جو ہے وہ آ گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، بار بار باتوں پہ غصہ آنا اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو ہمیشہ کے لیے ذہنوں میں سینوں میں رکھ کر کے بنیاد بنا کر کے باتیں نہ کرنا، گفتگو نہ کرنا، ملنے کا انداز، گفتگو کا انداز بدلنا، محبت کا جس میں اظہار نہ ہو، ایسے سارے کام مناسب نہیں ہے، ایسے سارے کام درست نہیں ہے. اس سے اجتناب کی ضرورت ہے، اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس بات کو ہمیشہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے. نمبر 2، اگر ہم معاف کرتے ہیں تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. دیکھیے نا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم شخصیت، بیٹی پر الزام لگانا، تہمت بیٹی پر لگی، باپ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن آپ نان و نفقہ جو دیتے تھے ام مستہ کو دیا کرتے تھے نا، تو لہٰذا اس موقع پر غصہ آ گیا تو کہا نہیں اب آئندہ سے ان کو میں نان و نفقہ نہیں دوں گا. لیکن اللہ نے آیتیں نازل کی، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سوچیے آپ، کیا یہ لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے؟ ہاں اگر چاہتے تو پھر معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے. آیتوں کا نزول ہونا تھا، پکار اٹھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا، کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے، میری بیٹی پر اگرچہ انہوں نے اتہام الزام اس طرح کی باتیں لگائی، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. دوبارہ پھر سلسلہ شروع نان و نفقہ کا. یہ بہت مشق کے بعد چیزیں آنے والی ہیں. ہم دینی باتیں سنتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو ضرور کہتے ہیں، لیکن کچھ طبیعتیں ہماری ایسی ہیں کہ اس میں تغیر و تبدل نہیں آتا ہے. تو لہذا ہم جیسا کریں گے ویسا معاملہ ہوگا. معاف کریں گے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے معافی ہوگی. بڑی بات کیا ہے؟ آدمی جب معاف کرتا ہے تو اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. عزت ملتی ہے، ذلیل نہیں ہوتے آپ. آپ یہ سوچتے ہوں گے میں معاف کر دیا، میں معافی مانگ لیا تو ذلیل ہو جاؤں گا. نہیں، اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. تو آپ معاف کیجئے، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے. آپ معاف کیجئے، اللہ آپ کو معاف کرے گا. آپ معاف کیجئے، آپ کی عزت زیادہ ہو جائے گی، آپ کا مقام بہت اونچا ہو جائے گا. یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کوئی معاملہ تھا کسی آدمی کے ساتھ، وہ صاحب آئے اور آ کر کے گالی گلوچ شروع کر دیا، برا بھلا بولنا شروع کر دیا. خاموش رہے، خاموش رہے. اللہ کے نبی مجلس میں موجود ہیں اور اللہ کے نبی کا حال یہ کہ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. بہت عجیب لگا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ یہ مجھے برا بھلا کہتا ہے اور اللہ کے نبی کو دیکھتا ہوں تو اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. برداشت نہیں ہوا. لہذا کچھ باتیں سننے کے بعد جواب دینا انہوں نے شروع کیا. کچھ جواب کے لیے کلمات ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہے، اللہ کے نبی اٹھ کر کے چلے گئے. بعد میں ملاقات پر کہا ہے اللہ کے نبی، وہ گالی گلوچ دیتا ہے اور آپ مسکراتے ہیں، میں نے کچھ کہا تو آپ اٹھ کر کے چل دیے. تو کہا تم جب تک خاموش تھے تمہاری طرف سے جواب دینے کے لیے اللہ نے فرشتے کو مقرر کر رکھا تھا. جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا شیطان وہاں آ گیا، اور جب شیطان جہاں آتا میں وہاں نہیں رہتا. اب آپ یہ سوچئے غصہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو بات بات پر بڑا غصہ آتا ہے. ان کی طبیعت کے مطابق بات نہ ہو تو غصہ آتا ہے. کبھی وہ اپنے بڑوں سے الجھ جاتے ہیں، کبھی مسجد کے ذمہ داروں سے الجھتے ہیں، کبھی مدارس کے ذمہ داروں سے الجھتے ہیں. طبیعت کے خلاف بات ہو گئی، ویسے بھی علم کی پختگی نہیں ہے، آلات کے ذریعے کچھ پڑھ لیا، کچھ دیکھ لیا اور آ کر کے اپنے علماء سے اپنی طبیعت کا منوانے کی کوشش کیے. مان گیا، عالم مان گیا، ٹھیک ہے، طبیعت کی کہہ دیا، ٹھیک ہے، نہیں کہہ سکا، عداوت، دشمنی. کیسی باتیں ہیں یہ سب؟ بہرحال یہ ماحول میں چیزیں ختم ہونی چاہیے. معاف کرنے کا مزاج، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مزاج آنا چاہیے. تو دیکھیے ہمارے گلیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، مسجدوں میں، مدارس میں بہت سارے جو فتنے ہیں ان میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 50% جو ہے مسائل ہمارے یوں ہی حل ہو جائیں گے. اور معافی مانگنے سے آدمی بڑا ہوتا ہے، اس کا مقام اونچا ہوتا ہے. لہذا ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میرے اپنے لیے، آپ تماموں کے لیے جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں کافی وافی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو اوصاف حمیدہ اختیار کرنے کی تو توفیق عطا فرما، پر جتنے بھی اوصاف قبیحہ ہیں اللہ اس سے اجتناب کے ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری اس نشست کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.